گھر سے نکلتے ہیں جب کسی مسلمان کو دیکھتے تو ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور میاں صاحب نے بات ہی ختم کر دی۔ وہ اللہ کے ولی تھے، اور ایسے ولی تھے کہ ان کے مرنے کے بعد آج ہم ان کے مزار پہ جاتے ہیں تو ہمارے دل کی جو تکلیف، جو پریشانی ہوتی ہے، جو غم ہوتے ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ولی کامل جو راتوں کو عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھا کرتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ برے بندے نو میں ڈھونڈن نکلا، مینوں برا نہ ملے گا کوئی، جد من وچ اپنے میں جھاتی ماری، میں تو برا نہ کوئی۔ وہ کہتے ہیں ہم برے بندے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ کون برا ہے۔ آج ہمیں تو ہر کوئی برا نظر آتا ہے نا، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ خامی، اپنے اعمال بھول جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ والے دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھا کرتے تھے۔ تو ہر کوئی یہاں پر اپنے آپ پہ غور کرے، کسی دوسرے پر نظر نہ کرے، ہر کوئی اپنے اعمال پہ غور کرے۔ اللہ کرے ہم یہاں غار حرا پر بیٹھ کر، اللہ کرے ہماری زندگی کی ایک نئی ابتدا ہو، ہمارے اعمال کی ایک نئی ابتدا ہو، ہماری نیکیوں کی ایک نئی ابتدا ہو۔ ہم جب یہاں سے نیچے اتریں تو ایک نئی زندگی کے ساتھ، نئے اعمال کے ساتھ، نئی نیتوں کے ساتھ نیچے اتریں۔ آئیے اب پڑھتے ہیں کہ وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی زبان پر جاری رہا۔ سینے کے اوپر پتھر رکھا گیا، پھر بھی زبان پر کلمہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور ہمیں ایک ٹینشن کی آتی ہے، خاندان والے کیا کہیں گے، میری شادی نہیں ہوگی، میرے گھر والے کیا کہیں گے، میری نوکری والے کیا کہیں گے، ملازمین جہاں میں جاب کرتا ہوں وہ کیا کہیں گے۔ ہم دنیا والوں کو دیکھتے ہوئے صرف ان کی زبان کے تانوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنتوں سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بادشاہ کے ہاں گئے، کھانے کے بعد جو کھانے کے ذرات نیچے گرے تھے وہ آپ نے اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ ملا یا مولانا پیٹ نہیں بھرا ابھی آپ کا، اور کھانا دوں؟ آپ نے فرمایا پیٹ تو بھر گیا، لیکن میرے محبوب کی حدیث پاک ہے کہ جو دسترخوان سے گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھائے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا گیا کہ یہ اپنا جو دسترخوان سے گرے ہوئے دانے اٹھاتا ہے اس کی اولاد در اولاد وہ نیک صورت اور نیک سیرت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مفہوم اس کا جنہوں نے وہاں بیان کیا، جب آپ نے یہ بیان کیا، بلکہ انہوں نے غالباً یہ فرمایا کہ جو دسترخوان سے دانے اٹھا کر کھائے گا اس کی دنیا اور آخرت میں اس کی جھولی بھر دی جائے گی۔ مفہوم عرض کرتا ہوں، میرے ذہن میں خارج نہیں ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اشرفیوں کی تھیلی منگوائی اور ان بزرگ کو پیش کیا۔ اپنے فرمایا دیکھو دنیا پر محبوب کی سنت پر عمل کرنے کا یہ اجر مل رہا ہے، تو آخرت میں اس کا اجر کتنا ہوگا۔ یعنی دنیا والوں کی باتوں کی وجہ سے وہ لوگ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ آج ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اگر سنت کے مطابق بیٹھنے کا ہمیں کہا جائے تو ہم شرماتے ہیں، پردے میں پردہ کر کے بیٹھنے کو کہا جائے تو ہم شرماتے ہیں، سنت کے مطابق ہاتھوں سے کھانا کھانے کا کہا جائے تو ہم شرماتے ہیں، کیونکہ انداز لوگوں کا یہ چل رہا ہے کہ وہ چمچ سے کھاتے ہیں، وہ کانٹوں سے کھاتے ہیں۔ ہم اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی شادیوں میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس، لیکن آقا کا غلام ایسا نہیں، وہ جہاں بھی ہے وہ آقا کا غلام۔ کاش میں جہاں بھی جاؤں مجھے جو دیکھے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، اللہ کرے۔ تو اس نیت کے ساتھ آئیے دوبارہ شعر کو پڑھتے ہیں مل کے۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا
ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھے پتھر، پھر بھی زباں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل کشا کا ساتھ ہو. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی آنکھوں کو بند کر کے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرے ہمارے خلاف کے کامل میں ہم حاضر ہیں. کسی عاشق کے سب کے ہم سب پہ کرم ہو جائے. اگر ہماری آنکھیں اس قابل نہیں، لیکن اگر وہ کرم اپنا کرتے ہیں یہ ان کی کرم نوازی ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آنے جانے والے یہ لگے رہیں گے. میری آپ سے گزارش ہے اپنی آنکھوں کو بند کر کے آئیے سکتے ہیں. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. آقا آ جائیے، آقا آ جائیے.
پچھلا پہر آقا چاندنی رات ہے، چاندنی رات ہے، اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا، میرے مدنی آجا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، چاندنی رات ہے، چاندنی رات ہے، اور پچھلا پہر چاندنی رات ہے، اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ کا اب سویرا ہوا، سوئے طیبہ نگاہوں میں ڈیرا ہوا، شام امید کا اب سویرا ہوا، سوئے طیبہ نگاہوں میں ڈیرا ہوا، بچھ گئے راہ میں فرش قلب و جگر، بچھ گئے راہ میں فرش قلب و جگر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ سدرات المنتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، جبل سور و حرا عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار آقا، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے
گھر سجاتے سجاتے میرے تم خواب میں آؤ، میرے تم خواب میں آؤ، آقا میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت بھی جگا جاؤ، میری قسمت بھی جگا جاؤ، نہ میں سونا نہ گڑے پلے کلامان میں کس گلے، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، بس سونیا تیری مرضی ہے، بس سونیا تیری مرضی ہے، میرا بھی کوئی زور نہیں، اب تو ایک بار اپنے خدا کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں چراغ سحر، بجھ نہ جائے کہیں آقا، بجھ نہ جائے کہیں، تیری یاد بڑا تڑپاندی ہے، لالیاں نینا نے جھڑیاں یا رسول اللہ، تیری یاد بڑا تڑپاندی ہے، لالیاں نینا نے جھڑیاں، کدی اس رستے بھی لنگ مانگی، تیری دید نو حسرتاں نے بڑیاں، آ میڈا ڈھولا میڈا ڈھولا کرا بیٹھی زاری، میں بک دی مکاواں تجھتے او میں ہاری، حکیمہ طبیبات بس دیے گل نہیں، میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں، تو آ کے دکھا جا اے صورت پیاری، میں بک دی مکاواں تجھتے او میں ہاری، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، تیری جب کے دید ہو
سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ آنکھوں کو بند کر کے کہیے آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ گدا بن کر میں ڈھونڈوں تم کو در در، یا رسول اللہ، میرے آقا مجھے چھوڑا ہے کس پر، یا رسول اللہ، کہاں ہوں یا رسول اللہ۔ آخر میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی، اللہ رب العالمین اعظم کی اس حاضری کو ہماری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اللہ کرے ہم جنہوں نے اچھی نیتیں کی، اللہ ہم سب کو اپنی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے، سچی توبہ عطا فرمائے، گناہوں سے غفلت عطا فرمائے، نفس کی شرارتوں سے بچا، انسانوں کو شر سے بچا، جنات کو شر سے بچا۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں ہے، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں ہے، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم
صدا کے لیے راضی ہو جا، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر مولا، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھاں، یا اللہ میری جھولی بھر دے، میں ہوں بندہ تو ہے مولا، میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں منگتا تو دینے والا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ ہو یا رحمان یا حنان یا منان، اللہ بخش دے بخش گناہوں کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو میں شاد مروں گا، یا رب یہ کرم کر دے تو میں شاد مروں گا، یا رب نبی نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا، یا رب گناہ گار ہوں میں دائی کے جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا، یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا، یا رب جاہ نبی ربی صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میری میٹھی اسلام بھائیو، ایک بار پھر بات کر لیجیے، شیطان سستی دلاتا ہے، نفس سستی دلاتا ہے، گھر بار والے سستی دلاتے ہیں، لیکن یقین مانیں وقت گزر جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے۔ یہاں پر کتنے بوڑھے بھی ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی کیسے گزری، یہ کہیں گے پتہ ہی نہیں چلا، ہم دنیا کی مستی میں مست تھے اور بڑھاپا آ گیا، اب پاؤں قبر کے اندر ہے اور آگے کوئی امید بھی نہیں کہ بڑھاپے کے بعد کیا ہوگا، بڑھاپے کے بعد صرف موت کا انتظار ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کا دل کرتا ہے عبادت کرنے کا، لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا، ہمت ساتھ نہیں دیتی، زبان ساتھ نہیں دیتی۔ اللہ رب العالمین کو جوان کی توبہ بہت پسند ہے۔ ہمارے جتنے جوان ہیں بیٹھے، چاہے وہ اسلامی بھائی ہوں اسلامی بہن، سچی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نیت سب کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اگر مجھے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں،
کسی کو پڑھانے کی کوشش کریں. اور اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے آج ہم غار ہیرا پہ ہیں، اور یہ وہ غار ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر پہلی وحی کا نزول ہوا. کیا ہوا؟ وہ آیت بھی ہمیں یاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ رب العالمین کی پاک کتاب کا نزول اس غار پر ہوا. تصور کیجئے کہ اس وقت انوار و تجلیات کا کیسا نزول ہوتا ہوگا، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا کیسا نزول ہوتا ہوگا. اور آج ہم مسلمان ہیں، آقا کے غلام ہیں، لیکن ہمیں قرآن پڑھنا اگر نہیں آتا ہم جیسا بدنصیب کوئی بھی نہیں. تو یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے قرآن پڑھنا آنا چاہیے. میں غور کروں مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں. اگر آپ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے. ہر کسی نے نیت کی ہے یہاں پر نماز پڑھنے کی 5 وقت. اگر 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو انشاءاللہ اس میں قرآن ہی پڑھنا ہے. نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ میں قرآن پاک سیکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے، مدینے کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، ہمارا حج قبول فرمائے. آئیے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ارزقنا سعادة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. مدینہ دعا ہونے دو. مدینہ دعا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے.